السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر. بٹ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کے تقرر کے حوالے سے جو اب تک کی اپڈیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس میں کیا چیزیں طے پائی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر جو بھی تناؤ ہے اس کے باوجود جو اشاریے ہیں وہ معیشت کے وہ بہت بہتری کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور سٹاک چینج جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے. ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، جناب سلمان غنی صاحب اور جناب سعید چودھری صاحب. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب پرویز بشیر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم نوٹ کریں تو تمام میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے بہت زیادہ تناؤ ہے، بہت زیادہ یعنی یہ اس طرح دکھایا جاتا ہے میڈیا کے اوپر کہ جیسے حالات بالکل نارمل نہیں ہیں. لیکن جب ہم سٹاک چینج کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ معاشی اشاریے بتا رہے ہیں کہ ملک جو ہے اس میں معاشی ترقی ہو رہی ہے اور بہتری کی جانب جا رہے ہیں. دیکھیں، جو ہم لوگ ہمارے پاس بھی نالج تو ہونی چاہیے، معلومات پوری ہونی چاہیے، مگر سوشل میڈیا جو ہے کافی حد تک غالب آ چکا ہے. جو اصل جو میڈیا ہے وہ میں کسی اور کو کہتا ہوں، وہ جن کے اوپر نگرانی ہوتی ہے اور جو سچ مچ کی خبریں تحقیق کے ساتھ، تفتیش کے ساتھ، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ کر کے لاتے ہیں. تو ہمارے اوپر زیادہ تر جو اثرات آتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یا اس کو خوشی کے ساتھ میں کہہ لوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو سرمایہ کار ہے، جو سرمایہ دار ہیں یا سرمایہ کار ہے، ان کو معلومات ان سوشل میڈیا والوں سے بے پناہ زیادہ ہوتی ہے. وہ آنے والے وقت میں آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. ان کی بہت باریک نظر ہوتی ہے اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں. جس دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس دن اسٹاک مارکیٹ میں ایک دم تیزی آ جاتی ہے تو ہمارے سے مراد ہے سوشل میڈیا کو تو اس کا بالکل علم ہی بالکل نہیں ہوتا. ہمیں بھی کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ جو معاشی جو رپورٹر ہوتے ہیں، اکنامک کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے یا پھر ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو اس لیے فرق یہ ہے، ان کو زیادہ کچھ معلومات ہیں. تو اس میں یہ اچھا، یعنی یہ جو سلمان غنی صاحب، اگر میں ان کی بات کا مطلب درست سمجھاؤں تو جو بھی اس وقت میڈیا یا سوشل میڈیا پورٹرے کر رہا ہے حالات، یہ جو معیشت کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس پر اس کا اس طرح سے اثر، نیگیٹو اثر نہیں آ رہا اور وہاں پر کام پراپر طریقے سے جاری ہے. دیکھیں بٹ صاحب، ایک ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، اور ہم لوگ سب اس کا حصہ رہے ہیں. ہم لوگ جواب دیں اپنے اداروں کو، اپنی خبروں کے حوالے سے، اپنے تجزیات کے حوالے سے. لیکن جس سوشل میڈیا کی بات کی جا رہی ہے وہ شتر بے مہار ہے. اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس پہ بہت ساری فورسز کام کر رہی ہیں. اور کام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف وہ پاکستان کے اندر جو معاشی حوالے سے ہونے والی پازیٹیو پیش رفت ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان کی ریاست کو، ریاستی اداروں کو. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کے ریاستی ادارے اور خاص طور پہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے حوالے سے پاکستان کے اندر کنفیوژن نہیں پھیلائیں گے تو ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ معاشی حوالے سے اور اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، دیکھیں آج سے اگر 15 روز پہلے کی آپ صورتحال دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو سائن تھا. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاری کا عمل تیز ہو رہا تھا. چین کے ساتھ معاہدات کی بات ہو رہی تھی. مشرق وسطیٰ کے ممالک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے نظر آ رہے تھے، اعلانات ہو رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو ایک چیز ایسی ہوئی ہے جس کے اثرات ہوئے ہیں، وہ آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یہاں سے ایک بحرانی کیفیت کا آغاز ہوا ہے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں
کہ 2017 میں بھی یہی کیفیت تھی کہ آپ ٹیک آف کر رہے تھے، ٹیک آف کر چکے تھے، اس وقت بھی سی پیک کا اچھا ایشو میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا، میں ایکچولی اس کی طرف آتا ہوں، لیکن ابھی میں صرف چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معیشت سے متعلق ہماری بات ہے اس کو کر لیں، اس کے بعد میں اس کو جی میں معیشت کے بارے میں بھی یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ آپ کو 7 ارب کی یقین دہانی کروا دی، اصولی فیصلہ ہو گیا آئی ایم ایف کا، چین کے ایک کامیاب وزٹ ہوا پرائم منسٹر کا، چیزوں کی ایک رخ متعین ہو گیا پاکستان میں. تو پھر آخر کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ اس سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک انتشار خلفشار کی فضا پیدا کر رہا ہے. بٹ سب میرا خیال باتیں کھل کے کرنے کا وقت آ گیا ہے. نہیں باتیں کھل کے ہی کریں گے، اس لیے کہ میں اس معاملے میں اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت دشمن اسے یہ پتہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے ٹیک آف کر گئے پھر یہ پکڑے نہیں جائیں گے، اور وہ کام شروع ہے. ان کو ایکسپوز کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ماضی کے اندر بھی اسی طرح ہوتا رہا، اور ماضی کے اندر آپ کی چلتی معیشت بیٹھ گئی، آپ کا سی پیک معطل کر دیا گیا، اور آپ کے جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے تھے کہ یہ کیفیت کیوں کر طاری ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، مقاصد کیا ہے، اور کون سا مائنڈ سیٹ سرگرمی عمل ہے، یہ ایکسپوز کیے بغیر آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ایک ادارہ ہے فچ، ان کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے سچو صاحب، آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال میں بہتری جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور یہ اقدامات جاری رہیں گے. آج جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 350 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 81,525 جو ہے اس پہ چلی گئی ہے، پوائنٹس پر پہنچ گئی ہے. تو یہ جو بہتری کی صورتحال ہے اس میں ایک امید کی کرن تو ہے. میں بات یہ بار بار صرف اس لیے کر رہا ہوں سلمان غنی صاحب، میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں کیونکہ ہمارا جتنا بھی اس وقت اگر آپ نوٹ کریں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہاں پر ایک بلیک پکچر دکھائی جا رہی ہے. نا امیدی کی کیفیت کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ امید کی باتیں بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں. میرا خیال ہے اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ جو 12 جولائی کو ہوا، ایک دم تھوڑی سی بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں کیا، لیکن 2 دن بعد ہی صورتحال سنبھل گئی. وہ لوگ جو سرمایہ کاری کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، حصص کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. حالات جو ہیں استحکام کی طرف جا رہے ہیں. اور جو فچ کی رپورٹ ہے اس میں جو ایک بڑی اچھی بات ہے، ہمارے یہاں بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جناب شرح سود جو ہے وہ 22 سے ½ % انہوں نے کم کر کے 21.5 کر دی. انہوں نے کہا جناب اسی سال انہوں نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے 14% پہ لے آئے گا شرح سود. جی اگر شرح سود کم ہو جاتی ہے تو پھر جو سرمایہ کاری ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. قرض لے کے لوگوں نے اپنا بزنس شروع کرنے ہوتے ہیں نا، صنعتیں لگانی ہوتی ہیں. اگر وہ شرح سود 22% پہ، تو وہ جو خود میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ جناب 22% پہ کون کاروبار کرے گا. تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ صورتحال سنبھل رہی ہے. وہ جو وقتی 1 دن کا معاملہ تھا وہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ وہ وقتی ایک کہہ لیں آپ طوفان ہے جو پیالی میں تھا اور وہ تھم گیا ہے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا وہ جو طوفان تھا وہ تھم گیا. میں پرویز بشیر صاحب سے فچ کی رپورٹ کیونکہ ایک بات جو میں اس میں سوال ذرا کر لوں، پھر آپ ضرور فچ کی رپورٹ پہ بھی ضرور بات کیجیے گا. میں آپ کی طرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی صحافتی لائف کے اندر بہت سارے طوفان اٹھتے، تھمتے اور پھر ان کے نتائج برآمد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے فورسی کرتے ہیں؟ اب آپ فچ کی رپورٹ پہ بات کرنے کے بعد اس کا بھی ذرا پلیز جواب دے دیں. اچھا، فچ کی رپورٹ میں جو ہے نا مہنگائی کے حوالے سے بھی ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے مہنگائی اور مزید کم ہو جائے گی. جی ایک تو بات یہ ہے. دوسری آپ نے طوفانوں کا ذکر کیا ہے اور ہیجانوں کا ذکر کیا ہے اور تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے. تو اس وقت جو ہے دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان میں SIFC اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام پاکستان کے بارے میں ہو رہا ہے. پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے حوالے سے سب مل کے کام کر رہے ہیں اور صرف ایک جماعت ہے جو اس بات کے سخت خلاف ہے اور وہ جماعت کا نام سب کو معلوم ہے، وہ تحریک انصاف ہے. جی تو بالکل یہ جو کام ہو رہا ہے مل کے، اس میں گنجائش بہت پیدا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جتنی تدابیر، ترکیبیں
حکمت عملی واضح طور پہ وضع کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف 100 دن کے اندر ہی، اب 125-30 دن کہہ لیں آپ، 100 دن گزر گئے ہیں جی جی جب وہ رپورٹیں آئی تھیں، جی جی اس کے اندر بے پناہ کام ہو چکا ہے. جی جی اتنی تیزی سے کام کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ معیشت کی بحالی کی طرف، اصلاح کی طرف اتنی تیزی سے چلے گئے ہوں، اور خارجہ جو امور ہیں اس کو آپ نے لنک کر دیا ہو معیشت کے ساتھ لنک کر کے سرمایہ کاری کی آپ کو پیشکشیں یعنی جس طریقے سے آئی ہیں وہ حیرت انگیز اور حیرت ناک ہیں. وزیر اعظم نے دورے کیے، کامیاب دورے کیے، سچ مچ کے کامیاب دورے کیے، وہ روایتی انداز میں وہ والے کامیاب دورے نہیں کیے جس کو کہتے ہیں کہ کامیاب دورے کیے. اور ہر طرف سے آپ کو سرمایہ کاری کی پیشکشیں آئی ہیں، اور ان پیشکشوں کا اب جو جواب ملنا تھا، جس طرح ابھی یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ کوئی ایک خاص ایک نقطے پہ جو سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے بے یقینی، غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ کوئی زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے حل نکال لیں گے، سارے مل کے نکالیں گے. اچھا سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایڈہاک ججز کے حوالے سے ایک جو ہے بات ہوئی ہے، اور اس میں 4 ججز کے نام جو ہیں، جو سابق ججز ہیں ان کے نام آئے. ان میں سے اب تک جو ہیں 2 ججز نے تو کہہ دیا کہ ہم اویلیبل ہیں، اپنی اویلیبلٹی کو شو کر دیا. 2 ججز نے اویلیبلٹی جو ہے وہ کہا کہ ہم نجی مصروفیات ہیں اور ہم نہیں آ سکتے. تو اس پر سوشل میڈیا کے اوپر بہت شور مچا ہوا ہے، اور بہت سارا جو ہے وہ جس جماعت کا انہوں نے نام لیا ہے اس جماعت کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس چیز کو اور ہی رنگ دینا شروع کیا ہوا ہے. ایڈہاک ججز کے حوالے سے اتنا شور مچانے کی ضرورت ہے؟ بٹ صاحب جب آپ کورٹس کی بات کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا نا ہمیں سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑانی چاہیے کہ جب پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب کیا جاتا ہے، ان پر قدغن لگتی ہے، تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سڑکوں پہ آتی ہیں ان کی آزادی کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے. آپ میں ہم بھی ان جلوسوں میں شامل ہوتے رہے کہ ہم پاکستان کی عدلیہ کو ہر حوالے سے آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب قوم کی عدلیہ سے یہ توقع ہے تو پھر ان عدالتوں کو بھی اپنے فیصلوں کے ذریعے پاکستان کے اندر استحکام کا ذریعہ بننا چاہیے. دیکھیں ماضی میں ہمیں ہاتھ لگ چکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 2017 کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کتنے نمبر پہ تھی؟ 24ویں نمبر پہ. جی بالکل. اب آپ آ گئے 47ویں نمبر پہ ایک فیصلے کی وجہ سے. تو بات یہ کہ میں کوئی عدلیہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں، جب ملکی معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کی بات کرتے ہیں، تو یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس میں ایک خاص سازگار فضا پاکستان میں پیدا کرنی ہوتی ہے. اس میں انصاف ہوتا ہے، اس میں امن ہوتا ہے، اس میں پولیٹیکل فورسز ایک یکسوئی اور سنجیدگی کی کیفیت طاری کرتی ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا تجربہ چل رہا ہے، یہ پہلی میں نے جمہوریت دیکھی ہے جس میں پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ ایک غیر یقینی کی صورتحال طاری کرتی ہے معیشت کے حوالے سے. ماضی کے اندر 30-40 سال ہمیں جرنلزم میں ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑی ٹف فائٹ ہوتی تھی، سیکورٹی رسک بھی قرار دیتے تھے. معیشت پر سیاست کبھی نہیں ہوتی تھی، اور دنیا کو لیٹر نہیں لکھے جاتے تھے کہ پاکستان کو فلاں جگہ پہ بھی تعاون نہ کریں، فلاں جگہ سے امداد نہ دیں. خود تو جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں IMF سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا. اور جب آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ وہ کام کر جاتے ہیں IMF کے حوالے سے. یہ جو آج بجلی اور گیس کی شارٹ لگ رہے ہیں عوام کو، یہ IMF کے ساتھ کس نے منسلک کیا تھا؟ یہ اسٹیٹ بینک کو گروی کس نے رکھا تھا IMF کے پاس؟ تو اس وقت آپ نے اپنے وزیر جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے 3 ماہ کے اندر آپ نے اس کو اٹھا کے پرے کر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر آپ نے خود کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری تو تیاری نہیں تھی. آپ کی نہ تیاری ہونے کے اثرات پاکستان کی معیشت پر ہوئے ہیں، اور پھر معیشت ڈاواڈول ہوئی ہے. اور پھر جو صورتحال بنی، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی پارٹی یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، وہی پارٹی یہ شرطیں لگا رہی تھی کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. تو پھر اس کو مشکل صورتحال سے نکالا، خطرناک زون سے نکالنے کے بعد
جب پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر بھاگ دوڑ کرتے نظر آئے اور مشرق وسطیٰ کے ممالک نے بڑے بڑے اعلانات کیے کہ شنگھائی کانفرنس میں انہوں نے جا کے جو ایشوز اٹھائے ہیں وہ تو یہی تھا نا کہ جی اس خطے میں استحکام کے لیے، ترقی کے لیے. اس وقت نا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ اپنی بات کو ضرور کنٹینیو کیجیے گا، اس کو بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں تو جو سلمان علی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ کھل کر ضرور اظہار کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله गर्मी और हीट वेव से निजात चाहिए? साया चाहिए? साफ फिजा चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए?
हल चाहिए। हरियाली चाहिए। बारिश चाहिए तो निज़ाम कुदरत और माहौल की हिफाजत यकीनी बनाएं। आज ही अपने हिस्से का पौधा लगाएं, उसे दरख्त बनाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सलमान गनी साहब अपनी बात कर रहे थे। जी सलमान साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए भाई साहब, मैं बात कर रहा था कि मुआशी हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर इम्कानात और मुल्की मईशत पर बाज़ वाक़यात के असरात पे, देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शंघाई कॉन्फ्रेंस में गए और इस खत्े के सारे ममालिक वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर इस खत्े के इश्यूज़ मिलजुल के हल करने की बात की गई थी और उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का इशू उठाया। दूसरी तरफ चीन का विज़िट था। चीन के विज़िट के बाद बहुत सारी ये चीज़ें तय हुई, 20-22 मुआहदे चीन के साथ हुए और फिर चीन के जो मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए और आप उनकी सेंस देखें कि उन्होंने दो इश्यूज़ पे बात की। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए और दूसरा सिक्योरिटी के खदशात दूर होने चाहिए। आप देखें कि वो कितनी दूर की सोच रहे थे कि एक तरफ कैफियत ये बन रही थी और दूसरी तरफ कुछ फैसलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर फिर एक बेयकीनी तारीख करने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाए इसका, देखें बात यह कि इस वक्त बड़ी पार्टी जो हुकूमत के अंदर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और नून लीग ने लास्ट संडे को एक इजलास बुलाया था, लेकिन वो इजलास बाज़ वजूहात की बुनियाद पर वो कैंसिल हो गया। अब वो इजलास होने जा रहा है, कल या परसों में इजलास है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब उन्होंने राब्तों का एक सिलसिला शुरू करना है आसिफ अली जरदारी साहब, चौधरी शुजात और दीगर लोगों से। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत इस बात की है कि एक दफ़ा फिर मिल के बैठा जाए। और मैं आपको याद करवाऊँ, लास्ट वीक आपने मुझे बुलाया था तो हम ये बात कर रहे थे कि यौम अशूर के बाद पाकिस्तान के अंदर अज़्म इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस होनी है। देखें अब वो बात नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि जो सूरत बना दी गई है इसमें पाकिस्तान के बड़ों को बैठ कर कंसेंसस करना चाहिए इश्यूज़ के हवाले से। इन चीज़ों से ये जो सोशल मीडिया कर रहा है, मैं आपको सोशल मीडिया के हवाले से मैं बड़ा यकसूं कि सोशल मीडिया को ही बुरुएकार लाया जा रहा है कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन तारी करने के हवाले से, पाकिस्तान के रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने से और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ उसका एक रोल बनाया गया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से नहीं, ये पाकिस्तान के बाहर से हो रहा है। आप देखें कि लाखों इस तरह के अकाउंट्स हैं और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान के इदारों के पास शवाहद मौजूद हैं कि किस किस को, चीफ जस्टिस को टारगेट नहीं किया गया अभी 15 दिन पहले कि क्या एक पार्टी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को टारगेट करने की बाकायदा कैंपेन शुरू नहीं की थी। इस फैसले के बाद वो अदलिया को सराहते नजर आ रहे हैं। जरा आप पाकिस्तान का सियासी अलमिया देखें कि 15 दिन पहले आप पूरी एक कैंपेन लॉन्च करते हैं पाकिस्तान की आला अदालतों के बारे में और जब फैसला आपकी मर्जी का आ जाता है तो फिर आपको अदलिया नंबर 1 पे नज़र आती है जो 130 पे होती है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें पाकिस्तान की अदालतों से एक कमिटमेंट है, आपकी हमारी सबकी, आइन कानून के अंदर उनका एक रोल मौजूद है। जब हम दीगर अदारों के रोल की बात करते हैं फिर पाकिस्तान की अदालत उस्मा की भी एक रोल कोर्ट के अंदर मुतय्यन किया गया है। फैसलों से इस्तेहकाम आता है, फैसलों से कभी इंतशार और मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं होते। सबको अपने अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने आगे की बाद ही आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं। सही साहब, मैं आपसे जो बात पूछना चाह रहा हूँ वो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ताकि जो हमारा व्यूअर है उसको थोड़ा सा आइन और कानून के तनाजर में ये जो मामला चल रहा है उसका अदराक हो जाए। एडहाक जजेस के तकर्रर के हवाले से बात हो रही है और क्या ये कोई गैर आइनी काम है? इतना शोर क्यों मचा हुआ? इसकी आइनी पोजीशन क्या है? क्या माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं? ये मैं सिर्फ इसलिए चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लोग रिफ्रेश हो जाएं, लोगों को पता चल जाए कि इसकी हैसियत क्या है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दो मैं पूरी सूरत हाल जी आपके प्लीज सामने जी प्लीज वाज़ेह कर देता हूँ। ये आइन में एक आर्टिकल है 182 जी 182
جی جی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اڈہاک جج مقرر ہو سکتے ہیں. دو طرح کے لوگ اڈہاک جج ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کو بھی 3 سال کا عرصہ نہ گزرا ہو, ایک چیز ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ہائی کورٹ سے بھی اڈہاک جج لیے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں الجہاد ٹرسٹ کیس جب آیا ہے, اس کا فیصلہ آیا ہے 20 مارچ 1996 کا, بابل خیری والا جو فیصلہ ہے بیور صاحب, تو اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ یہ اڈہاک جج اسی وقت ان کا تقرر ہوگا, تعینات ہوں گے جب تمام سیٹیں فل ہو چکی ہوں گی, یعنی 17 کی 17 سیٹیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہوں گی. تو اس کے بعد ماضی میں مسٹر جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب 1 سال کے لیے رہے ہیں, اور پھر ہائی کورٹ سے کرامن نذیر بھنڈاری صاحب جو ہیں یہ اڈہاک جج گئے تھے سپریم کورٹ. ٹھیک بات ہے. اور یہ ایک اور اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ باقی ججز جو ہے ان کا جو تقرر ہوتا ہے, ایلیویشن ہوتی ہے, وہ کمیشن جو ہے کر دیتا ہے, نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, اللہ خیر صلی اللہ. اس میں یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں نا سپریم کورٹ کے, کمیشن میں منظوری کے بعد ان کو ریکویسٹ کی جائے گی, جی جی درخواست کی جائے گی, یعنی اتنا ان کا آنر ہے, کیا جا رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ درخواست کی جائے گی کہ سر پلیز آپ یہ عہدہ جو ہے قبول کر لیں. جی جی اب ابتدائی طور پہ 4 نام گئے, جی جی انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا, پتہ نہیں قاضی صاحب اپنے دوستوں کو لا رہے ہیں. یہ جو مظہر عالم میاں خیل صاحب ہیں, انہوں نے تو ریفرنس والا جو فیصلہ تھا یہ تو ابتدا میں اکثریت کے ساتھ گئے تھے, جنہوں نے کہا جناب FBR جو ہے وہ انکوائری جاری رکھے. چلے ہم ان کے فیصلوں پر بات نہیں کرتے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اڈہاک ججز ہیں, گل دسو اگ کیوں لگی ہوئی ہاں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, جی جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہی میں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شاید قاضی صاحب اپنی پسند کے ججز لا رہے ہیں, اور شاید آنے والے دنوں میں کوئی ہمارا معاملہ آئے گا بیچ میں تو اس کی وجہ سے یہ ہو جائے. پہلی بات یہ 13 جو نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں جی جی وہ انہی 13 ججوں نے سننی ہیں, جی جی چاہے 50 ججز اور آ جائیں انہوں نے سننی ہے, وہی فریق ہونے ہیں اور وہی ہونے. اور اس میں نظر ثانی میں وہ جو ججز ہیں, وہ جو ارکان ہیں نا, جو جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہوا تھا, نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, جو اب سیٹیں واپس لے کے PTA کو دے دی گئی ہیں, انہوں نے بھی درخواست جو ہے وہ آج دے دی ہوگی یا کل دائر ہو جائے گی, ہمیں تو آپ نے سنا ہی نہیں. جی جی اور یہ جو پھر دوسرا جو شور مچا رہے ہیں, ان کی یہ پوری طرح یہ کوشش کر رہے ہیں ثابت کرنے کی کہ شاید کچھ ہو رہا ہے. میں نے اس لیے جو میاں خیل صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ جناب وہ ان کے, اور سردار طارق مسعود صاحب سائفر کیس میں کس نے ضمانت لی تھی ان کی؟ ٹھیک بات ہے. ضمانت شاہ محمود قریشی کی, اور جو جیل میں بند ان کا سابق چیئرمین ہے, ضمانت کس نے لی تھی؟ کس فیصلے پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے ان کے؟ اور مقبول باقر صاحب نے ان کے خلاف کون سا فیصلہ لیا؟ وہ تو اچھا یہ نہیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, مقبول باقر صاحب نے شاید معذرت کر لی. نہیں معذرت انہوں نے بھی کی ہے, مشیر عالم صاحب نے. مشیر عالم صاحب نے اچھا انہوں نے شوشہ بنا دیا جناب کہ مشیر عالم صاحب جو پروپیگنڈاروں سے متاثر ہو کے جناب انہوں نے, لگتا ہے کہ جناب وہ انہوں نے, حالانکہ وہ 12 تاریخ کو نوٹیفیکیشن درخواست کی جاتی ہے ان کو, 13 تاریخ کو وہ جواب دیتے تھے, یہ خبر 15 تاریخ کو بریک ہوتی ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ جناب میں نے آنکھوں کا اسپتال شروع کیا ہوا کراچی میں, وہ کیا تھا, اور اب میں نے پنڈی گیب کے قریب 15 ایکڑ زمین ایکوائر کی ہے, وہاں میں ایک سینٹر بنا رہا ہوں مزدوروں کے لیے, اور میں نے جو یہ کمپنی ایکٹ ہے اس کے تحت ایک فرم رجسٹر کروائی ہے. اب کمپنی ایکٹ کا جو مالک ہے وہ جج جو ہے وہ ویسی ایک اور بات بن جاتی ہے, معیوب بات بن جاتی ہے, ان کو چھوڑنا پڑے گا وہ تھا. اور مقبول باقر صاحب نے جو کہا, انہوں نے کہا بالکل آئین کے مطابق ہے, عین مطابق ہے آئین کے. جی جی انہوں نے تو کسی اور ذاتی وجوہات کی وجہ سے, وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, جو اور وجوہات ہو سکتی ہیں, انہوں نے کہا جناب جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں نا جو لوگ, وہ غلط کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان بار کونسل نے آج یہ آفیشیلی ایک تو اس کی حمایت کی ہے, دوسرا اڈہاک ججوں کی, دوسرا ان کا جناب یہ تو درخواست ہی ہم نے کی تھی کہ جناب آپ ان ججوں کو. اچھا اب میرا سوال جو ہے نا وہ ذرا پلیز آپ سن لیجئے گا, اس میں آپ پاکستان بار کونسل جو بات کر رہے ہیں اس کو بے شک آپ ریپیٹ کر دیجئے گا, لیکن سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ 4 ججز کے نام پرپوز کیے گئے تھے اور ابھی ان کی منظوری ہونا باقی تھا, لیکن اس سے پہلے 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی. اب کیا 2 جج صاحبان کی ہی کی منظوری لی جائے گی یا مزید نام اس میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں؟ میں یہ ایک ٹیکنیکل سی بات تھی, میں نے اس لیے آپ سے پوچھی کہ آپ کو علم ہے. بالکل میں آ رہا ہوں سر. اب یہ ہے کہ جو 2 ججز, ایک تو ان کا جو پروپیگنڈا تھا کہ جناب من پسند ججوں کو شاید یہ لانا چاہ رہے ہیں, بھائی اگر ایسا ہوتا تو پہلے ان سے بات نہ کی جاتی
کہ جناب ہم آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو آپ پلیز آ جائیے گا. اس کا مطلب ہے 2 ججوں کا انکار کا کہ پہلے ان سے بات نہیں کہ ہوئی. ان سے بات ہی نہیں ہوئی. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے. 2 مزید نام جی جی. شامل کیے جا سکتے ہیں اس میں, جو 4 ہیں 5 بھی کیے جا سکتے ہیں, یعنی کہ 2 کے بجائے 3 اور نام بھی دی اس میں جیسے شامل کیے جا چیف سکتے ہیں. جسٹس صاحب کی نہیں سر, discretion ہے یا یہ نامزدگی جو ہے یہ چیف جسٹس کا ہاں اختیار ہے. اختیار ہے, لیکن اس کی منظوری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے دینی ہوتی ہے. جی جی. اور اس جوڈیشل کمیشن میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, منیب اختر صاحب بھی ہیں, امین الدین خان صاحب بھی ہیں جو حاضر سرور ججز ہیں, یا آفریدی صاحب بھی ہیں, ریٹائرڈ ججوں میں ملک منظور صاحب بھی ہیں, پھر اٹارنی جنرل ہے, پھر وزیر قانون ہے, پھر ایک جج ایک نمائندہ ہوتا ہے پاکستان بار کونسل کا اختر حسین صاحب, وہ بھی ہیں اس وزیر میں. قانون ہے. تو ٹھیک ہے, وزیر قانون کا میں نے عرض کر دیا. تو یہ سارے جب منظوری دیں گے پھر ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے. اور دوسری جو بات کر رہے ہیں, اور یہ بڑی ایک کہلے بھونڈی سی ان کی حرکت ہے کہ جناب آپ ہائی کورٹ سے لے لیں. اب ہائی کورٹس میں, لاہور ہائی کورٹ میں 24 سیٹیں پہلے ججوں کی خالی ہیں, جی جی. یہاں سے 4 لے جائیں. 1,87,000 مقدمات زیر التوا ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. جی جی. وہ تو اپنی پینڈنسی جو ہے اس کو ختم کریں یا سپریم کورٹ میں جا کے ڈھاک بالکل جج ٹھیک کے بات. طور. اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 سیٹیں خالی ہیں, 17,000 مقدمات وہاں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں 44,000 مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور بلوچستان میں 5-6,000 مقدمات, اور سندھ ہائی کورٹ, یعنی آپ سندھ کے- ہائی کورٹ میں 87-90,000 کے قریب مقدمات. میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف کوئی پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا, یہ کوئی سیاسی بنیادوں پر یہ کام نہیں ہونے جا رہا, بنیادوں بلکہ پہ یہ ضرورت ہے وقت کی جس کے صاحب، تحت میں یہ آپ کو کام چیز جو ہے بتاؤں. انیشیٹ کیا دیکھیں، گیا ہے. یہ ٹرینڈ پچھلے 8-10 سال سے چل رہا ہے کہ اتنا ٹارگٹ کیا جائے کہ ادارے ڈیفینسو ہو جائیں. ماضی کے اندر ادارے ڈیفینسو ہوتے رہے, لیکن اسٹیٹ کے ادارے جو ہے وہ کسی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے کہ 15 دن پہلے آپ اسی سوشل میڈیا پہ انہی ججز کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ طرز عمل تبدیل ہونا ہوگا. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, یہاں پر ریاستی ادارے باوقار ہیں, آزاد ہیں. اگر یہی ٹرینڈ جاری رہا تو یہ پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہوگا. اور بالکل انہوں نے درست بتایا. ایک طرف تو یہ آپ تعداد دیکھ لیں اٹھا کے, اور اس سے پہلے میں اس طرح کے بیانات ٹی وی پہ اخبارات میں دیکھتا رہا. خواجہ آصف صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی کہ 120 کے قریب مقدمات کورٹوں کے اندر موجود ہیں. تو جہاں تک یہ جو 36,000 نہیں, یہ تو بتا رہے ہیں نا, لاہور ہائی کورٹ میں تو 1,20,000 کے قریب 1,87,000 بات ہے. اصل کام تو وہ ہے, اور ان ججز کے حوالے سے ان کا عدلیہ کے حوالے سے فیصلوں میں کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں, عدالتی کی کارروائی کا یہ حصہ ہوں گے. خام خواہ ایک نان ایشوز کو ایشوز بنا کے وہ اداروں کو ڈیفینسو کرنے کی اسٹریٹجی اختیار کیے ہوئے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا اچھا چاہیے. سر, یہ جو ابھی انہوں نے بات کی, پروفیسر صاحب میں آپ سے بات اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ آپ نے جتنے ادوار دیکھے اور جس طرح طوفان اٹھتے تھمتے طوفانوں کے نتائج آتے دیکھے ہیں, تو اس بنیاد پر میں آپ سے ایک دفعہ پھر سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس طرح سے ایک ہی جماعت جو ہے وہ مسلسل اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر ہر ایک کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے ہے, اس کا جواب دینے کے لیے جو پہلی جماعتیں موجود ہیں, حکومت میں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یا دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں, ان کو کوئی باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پلان نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات بالکل درست کہی ہے. یہ بات, اس بات کی کمی محسوس کی گئی ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے نا, وہ جو سوشل میڈیا جو کام کر رہا ہے وہ پاکستان کو اور ریاست کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. میں نے آپ سے ابھی میں ذکر کیا کہ ہفتے کو میری وزیر اعظم سے بھی بات چیت ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ $7 ارب کا معاہدہ ہو رہا تھا, اس ٹائم کیا کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں. ان کا میرا خیال ہے حوالہ جو ہے وہ بقول ان کے کہ آئین کو دوبارہ تحریر کیا جا رہا تھا, اور کیا آئذربائیجان کے جو صدر تھے وہ آئے اور $2 ارب کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا. تو اس چیزوں کو جو مطلب غلط استعمال کرنا اور اس کو پاکستان کی جو معیشت کو جو صحیح سمت میں جا رہی ہے اس کو خراب کرنا, یہ پھر آپ کی جو بات ہے کہ یہ جو سارے جو اگر آپ پرخلوص ہیں ملک کے بارے میں
اور جو جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ بھائی پاکستان کے عوام کو سہولت ملنی چاہیے، رعایت ملنی چاہیے، بجلی کے بلوں سے جو ہے یہ نجات ملنی چاہیے، مہنگائی سے جو ہے مہنگائی جو بڑھ گئی ہے اس سے نجات ملنی چاہیے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ان کو یکسو ہونا چاہیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کو حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدان جو ہے وہ اس کی بات ابھی بھی مانی جاتی ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ سکتا کہ سیاستدان جو ہے وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور سوشل میڈیا آگے بڑھ گیا۔ سوشل میڈیا جھوٹا بھی کئی دفعہ ثابت ہوا ہے، اکثر اس پر وہاں پر چلنے والی باتیں جو ہیں وہ صرف افواہ سازی ہوتی ہے، اس میں حقیقت تو کچھ لوگوں نہیں کو ہوتی۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا میں اور جو اصل جو جرنلسٹ ہیں یا جرنلزم جو ہے اس کے اندر بھی فرق کرنا چاہیے۔ ویسے فرق اس میں کو بھی کم ہی رہ گیا سر، جس طرح کے یہ لوگ ہمارا بیٹھے بھی کام ہوئے ہے۔ ہیں۔ اب سر آپ معذرت کے ساتھ میں آپ کا بھی تعلق، ہم سب چاروں کا تعلق ظاہر ہے جرنلزم سے ہی ہے، اور اتنے عرصے سے 3 دہائیوں سے زیادہ تو ہو گئے ہیں کم از کم یہاں پہ بیٹھے ہر شخص کو جرنلزم کرتے ہوئے، لیکن جس طرح کے لوگ اب ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پر بندہ کیا بات کرے۔ اب میں ان کا نہ نام لے سکتا ہوں یہاں پر، نہ میں وہ ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن وہاں پر بھی سلمان غنی صاحب معذرت کے ساتھ اتنی ہوپ فل بات نہیں ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ تفریق جو ہے نا، یہ جو تفریق ڈویژن جو آ گئی ہے، اب یہ سیاست میں اس حد تک انوالو ہو گئے ہیں، یہ اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، سوشل یہی میڈیا میں کہہ رہا ہوں زیادہ ہے۔ کہ اب کوئی جو ہے نا بالکل سیدھی بات کوئی نہیں کر رہا، اپنی مرضی کے سچ پہ۔ یہ بات کی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ بات یہ کہ پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری ہوئی ہے اس میں میڈیا کا رول ہے، اور بنیادی رول اس میں سوشل میڈیا کا ہے، اور سوشل میڈیا کو کون کون اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں، لیکن میں آپ سے سوال پیسے کرتا ہوں خرچ ہوئے کہ کیا ہیں، بہت پیسہ پاکستان خرچ کے ہوا ہے۔ اداروں کے پاس یہ شواہد موجود نہیں ہے کہ کس نے پہلے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا اور پھر کنہوں نے چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا اور کون کون ریاستی اداروں کو میں اس ٹارگٹ طرف آتا ہوں، میں پہلے سید چوہدری صاحب کی بات سن یہ لوں۔ جو انہوں نے بات کی ہے نا نہیں ہے، یہ پکڑا تو ان کو جناب آرمی نے، چلو آرمی کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، میاں والی ایئر بیس پہ کیوں حملہ ہوا؟ یہ جو انکوائریاں ہو رہی ہیں نا، جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ سامنے لائیں نا، کہ جو ابھی نندن کا طیارہ گرانے طیارے اڑے تھے 2، وہ سن لیں سر میری بات سن لیں سر، بات سن لیں۔ نہیں سر میری بات نہیں، اس کے حساس معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں سمبولکلی نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حساس معاملات ہیں، ان کے اوپر بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتے، ہر سچ ہر جگہ پہ نہیں بولا جاتا سلمان غنی صاحب، یہ بات جو ہے یہ عملی بات ہے۔ نہیں میں نے تو اچھا جو میں بات کہہ رہا ہوں بالکل ڈیفرنٹ کر رہا ہوں، جی میں یہ بات صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو پکڑا جائے، اب ایک پارٹی ہے اس کو بین کرنے کی بات ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ بات ہوئی اس کو بین کرنے کی تو ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورے کا پورا میڈیا جو ہے اور بڑے زبردست جرنلسٹ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوشل میڈیا سے انفلوئنسڈ ہیں، نہیں وہ باقاعدہ جرنلسٹ ہیں، مجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے جس طرح سے پھر ایک پورا جو ہے اٹیک آیا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس پارٹی نے روایتی جمہوریت 9 مئی نہیں کیا ہوا؟ میرا سوال ہے آپ سے سلمان غنی صاحب، میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہر دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے اور مل جل کے بیٹھنا چاہیے۔ کیا اس پارٹی نے 9 مئی نہیں کیا ہوا؟ کیا اس پارٹی کے حوالے سے فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں یہ ثابت شدہ فیکٹس نہیں ہے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہوئی ہے، اس میں انڈینز بھی شامل ہیں، اس میں جو ہے جوز لابی بھی شامل ہے، کیا یہ ساری باتیں ثابت شدہ نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے IMF کو خطوط نہیں لکھے ہوئے؟ کیا اس کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا، اب اس کا ذرا جواب سوچ لیں کہ ان سارے معاملات کے سارے ثبوت اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں، تو یہ پھر ہم کس سے کہیں کہ کارروائی کس نے کرنی ہے؟ میں نے تو نہیں کرنی۔ دیکھیں طاقت اور قوت کے استعمال کا اختیار ریاست کے پاس ہے، فرد کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات اور جو آپ نے کہا نا، دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، مفاہمت کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کرنا ہے تو ایک سازگار فضا ضروری ہے، اور سازگار فضا دنیا کی جمہوریتوں میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کرتی ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو بین کے والی بات کی ہے، اگر یہ فیصلہ آپ اپنے اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ جیسے کہ اب کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں ہمیشہ جو مشاورت کے بعد کیا ہوا فیصلہ نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، مؤثر بھی ہوتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا
اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے لاہور میں یہ بات کی کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں جب تک فیصلے کے آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں, 10 آدمی بٹ صاحب جب مشاورت بیٹھ کے کرتے ہیں نا, وہ 10 دماغ لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ جب ایک ڈیسیژن کرتے ہیں تو وہ ڈیسیژن نتیجہ خیز ہوتا ہے. میرے اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک سنجیدہ مشاورت کرنے جا رہی ہے. میں نے اسی لیے بتایا آپ کو کہ پریزیڈنٹ سے پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے, ریزرویشن تو ان کی طرف سے بھی آپ صرف اینکرز کو نہ کہیں. خرم دستگیر نے کیا کہا ہے, اور میں 10 بندے آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جو حکومتی اتحادی پارٹیز ایم کیو ایم نے کیا کہا ہے. تو میرا خیال ہے فیصلے جو میرا پوائنٹ ہے نا وہ صرف باقی آپ بات جو 9 مئی کی کرتے ہیں, میں آپ سے 10 گنا آئی آگے ایم بڑھ ایف کے کو بات خط کرتا لکھا ہوں. گیا, آئی ایم ایف کو خط لکھا سب سے بڑا گیا, کیا وہ ناقد پاکستان کے مفاد میں؟ بالکل پاکستان کے منافی تھا. 9 مئی کے واقعات ہوئے, کیا وہ سب کچھ پاکستان آپ کے اداروں کے کے, آپ کی کورٹ نے کیا کیا پھر؟ اچھا نہیں دیکھیں, 9 مئی کے واقعات میں دیکھیں میری بات سنیں, وہ خامیاں اپنی جگہ پر ہیں. ہمارا کچھ بہت سارے معاملات ایسے ہیں صاحب اس پہ جن کو کوئی درست کرنے کی نہیں ضرورت ہے, آپ جو بات ہے, کر لیکن رہے میں ہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ معاملات کے اوپر سٹیپ لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو ہمارے جو بڑے مجے ہوئے لوگ ہیں سوشل میڈیا تو بڑی جگہ کے اوپر, ان کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے حوصلہ ملے. بہر اس پر چونکہ آپ نے پہلے کہا بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, ٹائم تھوڑا رہ گیا, میں سچ سر میں اب اگلے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں, صرف 2-4 منٹ رہ گئے, اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ چیف لیکن جسٹس آپ نے جو پوری چارج شیٹ دی ہے, چارج شیٹ درست ہے, لیکن اس پہ آپ کے میرے کرنے کا کام نہیں, پاکستان کے اداروں کا کرنے کا کام ہے, اور ادارے کام کریں گے. آپ یقین رکھیے اس بات کے اوپر, ادارے کام کرنے جا رہے ہیں. میں بتا دوں کہ دیکھیں جو تحریک انصاف ہے, جو اس کا منشور ہے, جو اس کا آئین ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کا احترام اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور عسکری جو تنصیبات ہیں اس پہ حملے ہیں اور آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے, وہ سیاسی جماعتیں ایسے کام نہیں کرتے. سر جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں, میں تو ان کا احترام کرتا ہوں سر, نہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, نہ میں ان کو پولیٹیکل لوگ مانتا ہوں. جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں, انصاف صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں, جو ان کا انصاف سب کے لیے ہوتا ہے سر. گور صاحب جو ان کا حامی ہے, جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے, اس کو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اندر خانے. بالکل ٹھیک بات ہے سچ صاحب. اب چونکہ اگلی بات بھی نہیں ہو سکے گی تو آپ ذرا پلیز اپنی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں جو بدنیتی کا اڈاک ججز والی بات ہے, جو بدنیتی کا الزام لگا رہے ہیں, اگر بدنیتی ہو تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ غیر آئینی نہیں ہوگا. اگر حکومت یہ کر دیتی ہے ایک سادہ قانون کے ذریعے تعداد جو ہے ججز کی وہ 17 سے 20 کر دے, 25 کر دے, 30 کر دے, جتنی بھی کر دے, اور وکلا میں سے لے لے, یہ اڈہاک ججز پہ جو یہ کرنل کنفلکٹ کی جو سیاست کر رہے ہیں, انتشار کی جو سیاست کر رہے ہیں, اگر دوسری طرف سے بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے پھر ایک سادہ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. ایک سادہ قانون کے ذریعے قومی اسمبلی کا منڈے کا اجلاس وہ تعداد جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اور پھر کہیں جی وکلا میں سے لینے کی مثالیں موجود ہیں. جواد خواجہ صاحب وکیل تھے, ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے. وہ ایم اے شاہد محمود صدیقی صاحب وہ ریٹائر ہو چکے تھے, وکلا میں سے لیے گئے تھے وہ جج سپریم کورٹ میں. تو خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, حالات کو جو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں. بلا وجہ تنقید اور بدنیتی کا الزام لگانا یہ خود جو توہین عدالت الزامات لگا رہے ہیں اور جو بدنیتی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت یا جمہوریت کے اوپر حملہ آور ہیں وہ ناکام ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پر بھی مستحکم ہوگا, جمہوریت بھی مستحکم ہوگی, اور پاکستان معاشی طور پر بھی ترقی کرے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اللہ نگہبان.